علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سے شرعی دینی سوال جواب کا یہ سیشن ہے، پروگرام ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت دے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہے مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ویڈیو سوالات کی طرف۔ محمد مدنی رضا عطاری، حضور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک ہی چیز کو مختلف کسٹمر کو مختلف قیمت پر بیچنا کیسا؟ جی، چیز ایک ہے اور کسٹمر تو ظاہر ہیں مختلف ہیں، تو کیا سب کو ایک ہی ریٹ میں دینا ہے یا کسی کے ساتھ اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اوپر نیچے ریٹ رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے خرید و فروخت کی مختلف صورتیں رکھی ہیں، یعنی خرید و فروخت کی کئی اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے ایک صورت ہوتی ہے گھاٹے والے سودے کی، جسے بے وضیعت کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے اس میں کہ ایک چیز آپ نے مثال کے طور پہ 100 روپے کی خریدی ہے، آپ اپنی خوشی سے وہ چیز کسی کسٹمر کو 90 روپے کی بیچتے ہیں، تو 100 روپے کی خریدی ہوئی چیز کو 90 روپے میں بیچنا، یہ 10 روپے کا آپ نقصان کر رہے ہیں، تو یہ نقصان میں خوشی سے آپ ریٹ کم کر کے بیچ رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح جتنی قیمت پر آپ نے خریدی ہے اتنی ہی قیمت پر کوئی چیز بیچ رہے ہیں، تو اس کو خرید و فروخت کے اعتبار سے بیع التولیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے 100 روپے کی خریدی ہے، میں بغیر کسی نفع رکھ کر آپ کو 100 روپے کی ہی بیچ رہا ہوں، جائز ہے۔ اسی طرح ایک سودا ہوتا ہے بے مرابحہ۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی قیمت پر آپ نے چیز خریدی ہوتی ہے اس سے کچھ نفع اوپر رکھ کر آپ اس چیز کو فروخت کرتے ہیں، خریدار کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ میں نے 100 روپے کی خریدی تھی، میں آپ کو 110 روپے میں فروخت کروں گا یا فروخت کر رہا ہوں۔ تو اس صورت میں جو سودا ہو جاتا ہے تو یہ بے مرابحہ کہلاتی ہے۔ اور ایک صورت ہوتی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ بارگیننگ ہوتی ہے، جس کے اندر خریدار اپنا ایک ریٹ آپ کو بتاتا ہے، آپ اس کو اپنا ایک ریٹ بتاتے ہیں، پھر بارگیننگ کے مطابق کسی ایک ریٹ پہ سودا ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے بیچنے والے کو مکمل طور پہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس کسٹمر کو چاہے 100 روپے کی خریدی ہوئی چیز 90 میں بیچے، 100 میں بیچے، 110 میں بیچے، بلکہ اس کو بغیر کسی قسم کا دھوکہ دیے وہ کہتا بھائی یہ چیز 150 روپے میں لینی ہے تو لے لیں، بھلے خود 100 کی لی ہوئی، بھلے اس نے خود 100 کی لی ہو۔ خریدار کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے 150 روپے کی مالیت کی، تو وہ خریدنا چاہتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو تجارت باہمی رضامندی کے ساتھ جو خرید و فروخت کا عقد ہو جائے اس کے مطابق تجارت جب ہو گئی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بیچنے والے نے پروفٹ کتنا رکھا
کم رکھا زیادہ رکھا، تو اس میں اپنے بیچنے والا مکمل با اختیار ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز جتنی قیمت پر چاہے بیچے. ٹھیک. اچھا، پھر کسٹمر وائز ایک فرق کر لیتا ہے کہ اگر کسی غریب کسٹمر کو دیکھا تو بغیر کسی پروفٹ کے وہ جتنے میں پڑی اتنے میں ہی بیچتا ہے، یا مزید قیمت کم کر کے اس کو وہ دے دیتا ہے کہ جو اس نے کمی کی ہے، یعنی 100 روپے کی خریدی ہوئی چیز 90 روپے میں بیچ کر 10 روپے جو یہ بظاہر ایک طرح سے نقصان کر رہا ہے، اس میں غریب کی خیر خواہی پیش نظر ہے، دل جوئی پیش نظر ہے، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، وہ چیز میرے پاس موجود ہے تو چلیں 10 روپے نقصان کر کے بھی اگر اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ خیر خواہی کا، نیک نیتی کی صورت میں ثواب بھی ملے گا. آپ کی چیز ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ مثلا یہ میرے منہ مانگی قیمت بھی دے دے گا، تو 100 روپے والی چیز کا وہ ریٹ بتاتا ہے 150 روپے. اب دینے والا 150 میں بھی بغیر کسی بارگیننگ کے 150 روپے پیش کر دیتا ہے. تو اب اس طرح کے جو گاہک ہوتے ہیں، اس میں یوں سمجھیں کہ کچھ کمزور، مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، کچھ بہت مضبوط ہوتے ہیں، تو انہیں منہ مانگی قیمت دینے میں بھی کوئی وہ چیز نارمل ہی لگتی ہے. بیچنے والا اپنی مختلف کسٹمرز کی مختلف حالتوں کے پیش نظر اپنی چیز کے ریٹ میں کمی بیشی کر سکتا ہے. اچھا، ایک تجربہ ہے، عمومی طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں نا، یہ پھل فروٹ والے عمومی طور پہ روڈوں کے کناروں پر ہوتے ہیں، تو اب وہاں پر اگر کوئی آدمی چلتا پھرتا بائک پر یا پیدل اگر کسی فروٹ والے کے پاس آ کے کوئی چیز خریدتا ہے، رکے گا. فروٹ والے کا اس کسٹمر کے ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے ریٹ تھوڑا ایک مناسب ہوتا ہے جس میں وہ سودا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا کک مارنی آ گئی، یا اب گاڑی تو سٹارٹ ہی ابھی کھڑی ہے، مطلب یہ سودا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں اسی فروٹ والے کے پاس اگر کوئی کار میں کوئی کار رکتی ہے تو فروٹ والوں نے ایک پیدل یا بائک والوں کسٹمروں کے مقابلے میں کار سے اترنے والے کسٹمر کا ریٹ ان کا کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ بار بار اس کو پتا ہے کہ یہ کہیں اور رکے گا بھی نہیں، بار بار اس کو پارکنگ ملنا، فروٹ والے کے پاس پھر اتر کر آنا، پھر بیٹھنا. یہ تو وہ پیدل چلنے اور بائک والے کے مقابلے میں چونکہ صاحب کار بھی ہے، تو کار اس دور میں، مہنگائی کے دور میں جو چلا رہا ہے، وہ کچھ پیسے زیادہ ہے چلا رہا ہے، تو اس سے میں جتنا ریٹ بولوں گا مل جائیں گے. تو یہ فروٹ والے بھی یہ کرتے اکثر جو نا یہ ڈفرینس رکھتے ہیں کہ ایک چلتے پھرتے کسٹمر کو نارمل ریٹ میں. آپ کو یہ فرق محسوس ہوتا ہے؟ آپ کبھی بائک پر ہوتے ہیں، کبھی کار پہ بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کی آپ کی روٹین رہتی ہے، کبھی یہ فرق آپ کو لگا دونوں میں؟ فرق ہے، یعنی اس طرح یہ کسٹمر کو سامنے رکھ کے فرق کرتے ہیں. صحیح. ایسے میں ایک دفعہ میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو اب ہمیں والدہ کے پاس جانا تھا تو فروٹ لیتے ہوئے جانا تھا، تو بھائی نے کہا کہ کار تھوڑا پیچھے روکیں، میں کار سے اتر کے آگے فروٹ لے لوں. یہ بھی تھوڑی طریقہ ہے مطلب. تو یہ بھائی نے ایک طریقہ اپنایا کہ اس طرح اگر ہم کار اس کے پاس ہی روکیں گے نا تو وہ مہنگا دے گا. یہ بھی ہے. تو اب کوئی اگر غریب کار میں بیٹھا ہے تو اس غریب کے کار میں بیٹھنے سے ریٹ اگر ایک فروٹ والا مہنگا کر دے تو غریب کو نقصان ہو رہا ہے. اچھا، تو اس اعتبار سے یہ ایک حکمت عملی ہے. بھائی نے صحیح کیا نا، وہ تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں کار میں، تو انہوں نے کہا اتر کے میں، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں اتر کے میں فروٹ لے لیتا ہوں، آپ تھوڑا کار پیچھے روک لینا، یعنی بالکل فروٹ والے کے سر. اچھا، اس کو ہم دوسرے زاویے سے بھی کہتے ہیں کہ گاڑیاں ہیں، لوگ اپنے اخراجات بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اور گاڑیوں میں جیسے پیٹرول یکدم کبھی بڑھا، اور ایسے بھی آئے کہ 50 روپے بڑھ گیا، 30 روپے بڑھ گیا، 20 روپے بڑھا، تو انہوں نے کار چلانا کسی نے چھوڑی نہیں نا. وہ کہتے ٹھیک ہے، وہ کار والا عموماً یہ جو اتنا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہ اگر گاڑیاں ہیں سب ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کچھ آزمائش میں آ جاتے ہیں، مینج ہو جاتا ہے، وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ خرچہ تو ہوگا. اچھا، یہ بڑے بڑے مالز میں جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں ظاہر ریٹ کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گے، ہوٹل کا بھی تو بڑا فرق ہے. اگر ایک نارمل آپ کڑھائی ہے، تکہ ہے، یہ کسی آپ جگہ پر یا نارمل جگہ پر ہوٹل ہے، اور ایک بہت وی آئی پی، ٹھیک ہے، ان میں کام کی کچھ نہ کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ چیز بھی تھوڑی نفیس بھی ہے، اور یہ سب چیزیں وہاں کوئی کمی بھی نہیں اور اس طرح کی کوئی سوال بھی نہیں. اچھا، اس کے بعد اچھی خاصی ٹپ بھی دیں گے. لیکن یہ جو فروٹ والے، ٹھیلوں والے، سبزیوں والے،
ان کے ساتھ بعض بڑے بڑے لوگ بھی نا بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ بحث تکرار 10 روپے پہ بھی قیمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تکرار چل رہا تو ہو. آپ اگر یہ بھی اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جہاں میں نے اپنے لیے دیگر میرے کئی زندگی کا میرا سٹائل ہی لگژری ہے، تو میری ایکسٹرا چیزیں پیسہ خرچ ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے، دیگر چیزوں میں، تو اب یہ فروٹ والا اگر بالفرض سبزی والا یا نارمل جو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ 10-20 روپے اگر اس طور پر ہمیں پتا کہ ٹھیک ہے میں 4 جگہ جاؤں گا تو یہ 20 روپے شاید 10 روپے نیچے آ جائیں گے، تو اسی سے لے لیں، اس نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں دیکھیں ایک چیز وہی ہے کہ بارگیننگ کرنا خرید و فروخت میں سنت ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ بیچنے والا، چاہے وہ فروٹ والا ہو، سبزی والا ہو، اگر وہ بیچنے والا اگر غریب ہے تو ایسے موقع پر پھر اس کے ساتھ جو ہے بارگیننگ نہ کی جائے. وہ اگر کوئی چیز بتا رہا ہے یہ ریٹ ہے اتنے کا ہے، تو ایسے موقع پر اس غریب کی خودداری کو، تو بعض اوقات بھیک مانگنے کے مقابلے میں وہ خرید و فروخت، تجارت بھلے چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر ان کی مدد کی نیت سے ان کے منہ مانگے ریٹ پر آپ سودا کر لیں. ہاں اگر کوئی امیر ہے، مالدار ہے اور دکاندار ہے، اس کے ساتھ آپ بالکل بارگیننگ کریں. ٹھیک، اس کے ساتھ بارگیننگ کرنے میں آپ ریٹ کو جتنا توڑ سکتے ہیں اتنا آپ توڑیں، تاکہ کم سے کم میرا نفع اس کے پاس جائے، اور جو اس کے منہ مانگی قیمت میں اس کو دوں، اس کے بجائے کچھ قیمت بچا کر میں کسی غریب کی مدد کر دوں گا، ویسے ہی خیرات کر دوں گا. تو یوں بارگیننگ کرنا سنت. لیکن اگر کوئی مال فروخت کرنے والا غریب ہے تو اس سے بارگیننگ نہ کی جائے، بلکہ اس کو اس کی قیمت خرید جو اس نے طے کی ہے اس سے زیادہ ہی دے دیں. تو یہ بھی اچھا ہے. یعنی آپ 2-3 ہزار کا سامان، 1500 کا سامان لیا، 20-25 اگر اوپر بھی جا رہے ہیں تو آپ دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. خیر خواہی کرتے رہنا چاہیے. اس طرح کے معاملات بھی ہمیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب والے کام ہے. اور بعض چیزیں تو نیکی والی چیزیں ہوتی ہیں، تو کئی لوگ اس میں بھی ماشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے خرچ ہی اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو اس میں اگر 2 پیسے اس کے پاس چلے بھی گئے تو ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ملے گا اور دل خوش ہو جائے گا اس کا. تو یہ انداز بھی بہرحال اختیار ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، یہاں فروٹ والے یہ چھوٹے کام بالفعل چھوٹا کام تو کوئی نہیں، تجارت ہی ہے کسی طور پر بھی، لیکن بظاہر اب فروٹ کا ٹھیلا ہے یا سبزی کا، تو یہ لوگوں کو بھی اس طرح کی بات نہ کریں کہ یہ ہمیں اتنے کا ملا ہے، ہمیں یہ اتنے کا پڑا ہے. اب جب پوچھ ہی نہیں رہا سامنے والا، اور آپ خامخواہ بیان کر کے پھر یوں کر کے اس سے نفع زیادہ لینا چاہیں گے تو وہ بدگمان ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ اس نے 4 اور بھی جگہیں دیکھی ہوئی ہیں، پتہ تو ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور دونوں طرف کے بہرحال خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس تجارت میں برکت ہوگی. جو چیز خریدی ہے اس میں برکت ہوگی، جو بیچنے والوں کو قیمت ملی ہے اس میں بھی برکت ہوگی. تو اصل برکت یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں، تو وہ چیزیں، وہ نعمتیں ہمارے لیے برکت ہی برکت ہیں. اور اگر پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سے کوئی ظاہری اس طرح کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے، کمائی کر کے پیسہ لے لیا ہے، فوائد حاصل نہیں ہو رہے، تو یہ ایک طرح کی بے برکتی گویا کہ اس چیز کے اندر شامل ہوگی ہے. اللہ پاک خیر والا معاملہ ہم سب کے لیے فرمائے. کچھ SMS بھی ہیں. جمیل صاحب سوال ہے، کیا دلہن کو ڈولی میں بٹھانا کیسا؟ ابھی بھی ہوگا کئی جگہوں پہ، اگر یہ رسم و رواج کے طور پر یہ چل رہی ہیں چیزیں، تو کیا کہتے ہیں؟ دلہن کو جو پالکی ڈولی جو کہی جاتی ہے، اس کے اندر بٹھانا رخصتی کے موقع پر بلا شبہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز عمل ہے. شریعت مطہرہ نے اس سے منع نہیں فرمایا. تو اب یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی تقریبات کے اندر رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان میں شرعی امور کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. خوشی کے مواقع ہوں، غمی کے مواقع ہوں، تو اس میں بے پردگی وغیرہ ان چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب ہونا چاہیے. تو دلہن کو رخصتی کے موقع پر کسی پالکی میں بٹھا کر پھر رخصت کرنا، بعض اوقات تانگا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف طریقہ کار ہیں رخصتی. دلہن کے لیے بھی، یا وہ صرف بارات کے لیے کوئی لوگ کرتے ہیں؟ وہ دولہا جیسے تانگے میں آئے گا، ہاں، ایک اسپیشل قسم کا بنا ہوا ہوتا ہے، پھر واپسی رخصتی بھی اسی میں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی رسومات بلا شبہ جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیگر چیزوں کا خیال رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی غیر شرعی چیزیں داخل نہ ہوں، گناہ والے کام نہ ہو. بالکل بھی. جی مزید.
سب آپ سے سوال ہے، کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال اور ان کو لگا کر وضو اور نماز پڑھنے کا حکم بتا دیں۔ کاسمیٹکس وغیرہ یعنی میک اپ کی جو اشیاء خواتین عمومی طور پہ زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو اس میں دو طرح کے جو اشیاء ہیں استعمال ہوتی ہیں۔ بعض ایسی ہوتی ہیں جو واٹر پروف ہوتی ہیں، یعنی اس کے لگ جانے کے بعد اب اس کے نیچے کی جو کھال ہے اس کے اوپر پانی نہیں بہتا، اور وہ میک اپ کی ایک باقاعدہ باریک سی ایک تہ ہوتی ہے جو چہرے پر آ کر لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پانی چہرے پہ لگتا ہے تو وہ میک اپ وہ واٹر پروف ہونے کی وجہ سے پانی کو کھال تک جانے نہیں دیتا، اور اس طرح کی چیزوں میں اگر چہرہ اسی میک اپ کے ساتھ جب دھویا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر بعض میک اپ میں استعمال ہونے والی اشیاء ایسی ہوں کہ جن کے چہرے پہ لگنے کے بعد پانی کھال پر لگنے سے وہ رکاوٹ نہیں بنتا، صحیح، تو ایسے میک اپ کے استعمال سے وضو ہو جائے گا۔ عمومی طور پہ جتنا زیادہ میک اپ کا سامان اور تیاری جو ہے وہ مہنگے سے مہنگے اس تک جا رہی ہوتی ہے طریقہ کار کے مطابق، تو اشیاء بھی ایسی استعمال ہوتی ہیں کہ گھنٹوں تک وہ میک اپ لگا رہے۔ صحیح، کیونکہ اگر کوئی 25-30 ہزار روپے کا ایک بالفرض میک اپ ایک عورت کا ہو رہا ہے تو وہ اس میں اشیاء بھی ایسی استعمال ہوں گی جو 5-6 گھنٹے تک چلیں، اس میں پسینہ آنے سے بھی وہ میک اپ خراب نہ ہو، تو یعنی پانی کا اثر اس میں نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ لپسٹک اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جن کی باقاعدہ تہ جم جاتی ہے کہ کھانا پینا کھانے کے بعد بھی وہ لپسٹک ہٹتی نہیں ہے، چھٹتی نہیں ہے، تو ایسے لگی ہوئی لپسٹک کہ جس کی تہ ہونٹوں پہ جمی ہے اس کے لگنے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ اور باقاعدہ اس ایسے میک اپ کو چھڑانے کے لیے بھی خواتین کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، وہ 1-2 دفعہ صابن لگانے سے وہ میک اپ ختم نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی باقاعدہ کافی حد تک بھی چہرے کو یہ خواتین رگڑتی ہیں تاکہ وہ اس میک اپ کا اثر اب ختم ہو، اب نارمل چہرہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس طرح کے میک اپ کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وضو میں رکاوٹ پیدا کرنے والے میک اپ نہ ہوں۔ اگر ایسی کوئی چیز لگائی ہے تو پھر پہلے سے وضو ہو، اور اس دوران جو اس تقریب کے دوران جو نمازیں آئیں گی ان نمازوں کو بھی ادا وقت پر کرنا ہے، کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اور بالفرض رات میں جب واپسی ہوگی تو رات اس وقت جیسے عشاء کا وقت کافی طویل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے گھر آ کر پھر باقاعدہ میک اپ چھڑا کر اور بالکل صحیح طریقے سے وضو کر سکتی ہیں، تو پھر اس طرح کا میک اپ کرنے کی اجازت ہوگی جس میں وضو کرنے سے پہلے اس کو زائل کر دیا گیا ہو، ہٹا لیا گیا ہو۔ ٹھیک۔ سوال ہے کہ نکاح نامے میں لڑکا یا لڑکی کی عمر یہ کم یا زیادہ کروا سکتے ہیں؟ عام طور پہ تو کم کرواتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایسا ہو کہ جو ایک لمٹ قانونی طور پر کہ یہ زیادہ عمر کم نہ ہو تو وہ عمر لکھوا دی، تو یوں زیادہ بھی بات کروا لیتے ہوں گے۔ بہرحال کیا ہونا کیا چاہیے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ حق بات کو نہ چھپایا جائے، ٹھیک، جو عمر ہو اتنی ہی عمر ہونی چاہیے۔ اب یہ بعض اوقات یہ لوگ اپنی چال بازیاں کرتے ہوئے حرکتیں یوں کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کرنے سے حقیقت چھپتی نہیں ہے۔ اب مثلا کسی لڑکی کی عمر مثال کے طور پہ 18 سال نہیں ہے اور اس کی عمر 16 سال ہے، اب اس کو 18 سال لکھوا دیا اور اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی آگے مطلب 2 سال پیچھے کی لکھوا کے اس کو آج کی موجودہ تاریخ کے مطابق 18 سال بتا دیا، لکھوا دیا۔ اب عمومی طور پہ ہوتا ہے کیا ہے کہ بے فام ہوتا ہے، اس بے فام میں باقاعدہ اس دلہن کے یا اس دولہے کے اور بھی چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کی عمریں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بے فام میں سب کا اندراج ہوتا ہے، وہاں پہ آ کے وہ راز کھل جاتا ہے کہ اس کی عمر تو اتنی نہیں ہے، اس کے یہ اس سے پہلے تو اس کا جو بڑا بھائی ہے وہی مثال کے طور پہ ابھی 17 سال کا ہے، یہ چھوٹی بہن 18 سال کی کیسے ہو گئی؟ تو بے فام میں بعض اوقات یہ اپنی مرضی سے جو عمریں لکھوا دیتے ہیں نا، یہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں پھنستے ہیں اور آزمائش بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ اچھا، اب کم میں ہوتا ہے، لیکن پہلے کے یہ کہنے کہ ابھی جن کی عمریں 45 سال 50 سال ہیں تو وہ کئی اپنے کاغذات کی وجہ سے رو رہے ہوں گے، کہیں کہ آج سے 40 سال پیچھے اگر چلے جائیں
تو ان کے ماں باپ نے کہیں نہ کہیں کچھ لکھوا دیا، اس کے ساتھ لکھوا دیا، یعنی اس کے بعض ساتھ۔ اوقات یہ ہوتا ہے NIC جلدی بن جائے، جی۔ کیونکہ ایک آفر آ رہی ہے ہاں، جاب کی دوست کی طرف سے کہ اپنے بچے کا آپ NIC بنائیں، لگا دیتے ہیں، اب اس کا NIC 2 سال اس کی عمر بڑھا کر بڑھا دی۔ 18 سال اس کو کر کے 16 سال کے لڑکے کو قد کارڈ وغیرہ بھی صحیح ہے، 18 سال کا لگ رہا ہے، بنوا دیا، لیکن آگے چل کر جب وہ بندہ کسی جگہ نوکری پہ لگتا ہے اور اس نوکری پہ لگنے کے بعد اگر کوئی وہاں عمر ہے کہ 60 سال کی عمر میں وہ ایکسپائر، اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، اب وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے ابھی تو میں 58 سال کا ہوں حقیقتاً، لیکن میرے والد صاحب یا جس کی بھی جو اس وقت ہوشیاری تھی، جس نے 2 سال مزید عمر بڑھوا کے NIC جلدی بنوا دیا، وہ اس کے 2 سال کی جاب اس نے چھڑوا دی۔ تو بعض اوقات آدمی ایک طرف سے بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار چلاکی دکھا رہا ہوتا ہے، دوسری لیکن طرف مسائل، یوں سمجھنے کہ بعض اوقات وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ہی چلاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جیسا ہے اس کی بنیاد پر ہی حقیقت کو واضح کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملمہ سازی کرنا، دھوکے بازی کرنا، یہ آدمی کو دنیا میں بھی بہت سارے معاملات میں وہ پھنسا دیتا ہے۔ حقیقت چھپتی نہیں ہے، آج نہیں کل سامنے آ جاتی ہے اور اس وقت پھر رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن کی عمر جب پوچھی جا رہی ہوتی ہے، بالخصوص جو نکاح کا موقع ہوتا ہے، تو اس وقت لڑکی والوں کو تھوڑا سا ایک پشیمانی کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اس وقت سب کے سامنے یہ عمر نہ پوچھیں۔ اب لڑکی کی عمر ہے مثال کے طور پہ 35 سال، صحیح، اب سب کے سامنے قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں اور ایسے موقع پہ وہ لکھوا رہے ہیں 28 سال لکھ دیں۔ اب 28 قاضی تو لکھ دے گا 28، اس کو کیا پتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، لیکن ہوگا کیا جب NIC بنے گا تو وہ 28 سال کی عمر کہاں، وہ اس میں تو حقیقت آئے گی شوہر کے سامنے بھی کہ یہ تو 35 سال کی ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، اور اگر قاضی صاحب کو لگے کہ لڑکی والے کوئی خاص ریسپانس عمر کے حوالے سے نہیں بتا رہے، تو ایسے موقع پر یعنی اگر اتنا پتا ہے کہ اس لڑکی کی عمر اتنی زائد ہے کہ کسی طرح سے اس کے نکاح میں قانونی طور پہ پیچیدگی نہیں ہوگی، اب وہ عمر کا خانہ جو کالم ہوتا ہے وہ بعد میں بھی فل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر یہ سوال کرنے سے لڑکی والوں کو آزمائش کا سامنا ہے تو یہ سوال پھر نہ کیا جائے، یہ بعد میں بھی اس کالم کو فل کیا جا سکتا ہے، جو درست تاریخ ہو اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ دھوکہ دہی میں بھی ناجائز کے زمرے میں کہ جب یہ تو چلیں ایک آپ نے بات بتا دی، اور وہ عموماً دونوں کو پتہ ہی ہوتی کہ عمر کتنی ہے، یہاں نہ پوچھے، یہاں پہ چونکہ بہت سارے لوگ کئی کھڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تو کئی لوگ طلاق یافتہ بیوہ یا اس طرح کے معاملات میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز ہم وہاں نہ پوچھی جائے آپ صحیح۔ سے، لیکن ان سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ آپ جہاں نکاح کر رہے ہیں کیا ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ یا عمر کے اعتبار سے، تو یہ تو بعد میں بھی ناظرین کرام پھر اپنے آپ پر ایک جھگڑا لینے والی باتیں ہیں، اور نظام یعنی آگے زندگی کے میں کئی طرح کے رکھنے ڈل جائیں گے اسی حوالے سے کہ اگر ان سے بھی آپ نے دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان سے دھوکہ نہیں ہے اور وہاں اس مجلس نکاح میں اس چیز کا ذکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو بھی امام صاحب ہیں، قاضی صاحب، ان کو آپ نے بتا دیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن یہاں دھوکے کا پہلو آئے گا، عمر کے اعتبار سے ہو یا کواری اور طلاق یافتہ کے اعتبار سے، تو یہ دھوکہ نہ دیا جائے۔ اس میں جو متعلقہ طلاق یافتہ ہے اسے کواری کے طور پر یعنی غیر شادی شدہ یا اس طور پر یا غیر نکاح والی کے طور پر شو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ایک دھوکے کے زمرے میں جاتا ہے۔ یعنی جن کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پورے مجمع میں اعلان کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیا پورے مجمع دونوں فریقین میں پتہ چل گیا، لڑکے والوں کو بھی پتہ ہے، لڑکی والوں کو پتہ۔ اچھا، یہ صرف لڑکی کے اعتبار سے ہم بات نہیں کر رہے، لڑکے کے اعتبار سے بھی، یہ بھی تو دوسری شادی کہ پہلی شادی طلاق ہوگی، ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اب بھی معاملہ تو وہ بتائے وہاں پہ کہ یہ دھوکہ یہاں بھی یہ بھی نہ دے، اور پہلی رہتے ہوئے آگے دوسری کی طرف بڑھے، تو قانونی پیچیدگیاں بھی جو ہیں سو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہاں بھی مسائل بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ ان کو بتایا ہی نہیں، اور 6 مہینے بعد چیزیں جب شو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دونوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جہاں شریعت نے رخصتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پہلو اپنی جگہ ہیں، جہاں قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے،
اور وہ چیزیں کہ جو سامنے والے دھوکہ شمار کرتے ہیں اور بعد میں اس بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میں نے صدقے اور خیرات کی نیت کی تھی، اب وہ میں بھول کر صدقے اور خیرات کے پیسے خرچ کر دیے ہیں، اب میں اور پیسوں سے صدقہ اور خیرات کر سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اب ان سید صاحب کی آواز سے کچھ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ ابھی بالغ ہوئے ہیں یا نابالغ ہیں۔ اگر نابالغ ہیں تو نابالغ کے اوپر اس طرح کی جو منتیں نظر ہوتی ہیں جو وہ مان لے تو وہ لازم نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ اپنے مال کو صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو اس سے بھی اس کو منع کیا گیا ہے کہ اپنا مال صدقہ میں نہ دے، اور جس کو مال تحفتاً صدقہ مل رہا ہے اس کو اگر پتہ ہے کہ اس نابالغ کا مال ہے تو اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر یہ بالغ ہیں سید صاحب اور انہوں نے منت مانی کہ میں یہ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ضرورتاً کسی اور کام میں خرچ کر دی، تو اب ان کے اوپر وہ منت جو انہوں نے مانی تھی اس کے مطابق رقم کا خرچ کرنا راہ خدا میں لازم تھا۔ اب وہ ذاتی کام میں خرچ ہو گئی تو اب اس کی وہ قضا کرے۔ تو جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کی تھی اور وہ اپنے ضروری کام میں صرف ہو گئی تو اب اتنا ہی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ دوسرا مال جو ہے وہ خرچ کریں تاکہ اپنی منت کو پورا کر دیں۔ اچھا، انہوں نے کہا نیت کی تھی، یعنی ٹھیک ہے منت کے بھی آپ نے احکامات بیان دی، نیت کی تھی۔ اب نیت چاہے بالغ کرے یا نابالغ کرے، نابالغ ظاہر ہے اپنے مال سے خرچ نہیں کرے گا وہ، اور اب کسی بالغ شخص نے بھی بعض اوقات کئیوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کوئی نیت ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا، اس طرح میں کر لوں، تو صرف نیت سے ہی وہ چیز اس پہ لازم ہو جائے گی؟ ایک دل میں ہی چل رہا ہے کہ نوکری پکی ہو گئی، 50,000 روپے سیلری ملے گی تو پہلی تنخواہ سے 10,000 روپے دے دوں گا، کہیں خرچ کروں گا، 5,000 روپے خرچ کروں گا، یا نیت ہی یہ کر لی کہ ہر سیلری سے 1,000 روپے میں دیتا رہوں گا، ایک اس کی نیت دل میں چلی، منت نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں؟ یہ جو نیکی کے کام کی نیت آدمی نے کی ہے، اب وہ چاہے بالغ ہو یا نابالغ، تو نیت کرنے کی وجہ سے اب اس کام کا کرنا اس پہ لازم اور ضروری نہیں ہوا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر سیلری آئے گی، پہلی سیلری، اس کا میں 5,000 یا 10,000 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا، یہ اس کے دل میں ایک نیک خیال ہے اور اسے ٹھان لیا ہے دل ہی دل میں، زبان سے کوئی ایسی منت کے الفاظ نہیں کہے، تو اب یہ برسر روزگار ہوا، سیلری آئی، اب یہ نہیں دے رہا تو یہ گناہ گار نہیں ہوا۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ جس نیک کام کی اس نے نیت کی ہے اس نیت کے مطابق، اسے پختہ نیت کے مطابق جو ثواب ملنا تھا وہ ملا، لیکن جب وہ اپنی اس نیت کے مطابق اس نیکی کو کر لیتا ہے تو پھر اس آدمی کو اس کا اجر و ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، نیت کا بھی ثواب اور نیت کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنانے کا بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب کے اندر پھر راہ خدا میں دینے میں پھر مزید جتنی خلوص نیت ہوگی اتنی خلوص نیت کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب کے میں اضافہ بھی ہوگا، تو 700 گنا تک بھی آدمی کو اضافہ اس کے نیک عمل کا دیا جاتا ہے، 10 گنا بھی دیا جاتا ہے، 700 درجے بڑھا کر بھی اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بھی وعدہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو رائے خدا میں کچھ مال خرچ کرنے کی نیک نیت آپ نے کی تھی، اب جب وقت آ گیا اس نیت کے مطابق عمل کرنے کا تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس عمل کو کر گزریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نیک کام کا آدمی ارادہ کرتا رہے گا تو اس کے مطابق عمل کرنے کی عادت پڑتی رہے گی، ورنہ یہ اپنے آپ کے ساتھ ہی آدمی کی یعنی کہ نیت کر لو، جب وہ کام ہو جائے کہ قریب ہو جائے، اب بندہ پھر عمل نہیں کر رہا، تو اس طرح سے اگر یہ جو عادت پڑ گئی نا کہ نیت کرتے ہیں پھر جب وقت آتا ہے عمل کا عمل نہیں کر رہے، یہ پھر ایک مذموم وصف ہے کہ آپ نے اچھی نیت کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے گناہ نہیں ہوا لیکن یہ
پیچھے ہٹنے والا کام یہ آپ کو بہت سارے معاملات میں آپ کو پیچھے ہی لے جائے گا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کام کرنا فرض بھی ہوگا، واجب ہوگا، تو چونکہ عمل کرنے کی عادت نہیں پڑی، تو عادت نہ پڑنے کی وجہ سے پھر آدمی فرائض واجبات میں بھی کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے. تو جو اللہ سے کیے گئے عہد ہیں ناظرین کرام، ان کا ہمیں ضرور خیال رکھنا ہے. ہمیں تو اللہ نے ان وعدوں کو بھی پورا کرنے کا فرمایا ہے، ان نیتوں کو بھی پورا کرنے کا کہا ہے جو ہم عام معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں. اور وہ جو عہد اللہ کے ساتھ کیے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا. وہ اپنے دل ہی دل میں وہ یا زبان سے کیے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے احکامات اور مزید ہو جائیں گے. تو یہ جو اللہ سے ایک عہد کر لیے، نیتیں کر لی رب کی بارگاہ میں، اسے کر گزریے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ملے گی. مزید سوال. دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر امام کو رکوع میں پایا تو نماز میں کس طرح شامل ہوں گے؟ کیا ایک بار رکوع کی تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ یہ ذرا ڈیٹیل سمجھا دیں. امام صاحب اگر رکوع میں ہیں اور کوئی شخص آتا ہے اور وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے مزید ایک دفعہ اور تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جاتا ہے تو دوبارہ تکبیر کہنا یہ سنت ہے. تو پہلی تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، ضروری ہے. تو تکبیر تحریمہ کہہ کے پھر رکوع کی تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں چلے گئے. اب رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، وہ ایک دفعہ نہیں کہہ پائے تھے کہ امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اپنا سر اٹھا لیا، تو یہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا ضروری نہیں تھا رکوع ملنے کے لیے. ایسا نہیں کہ آپ نے تسبیح ابھی شروع کی تھی اور امام صاحب نے سر اٹھا لیا تو آپ کا رکوع نکل گیا، ایسا نہیں ہے. صحیح. اس میں اتنا ضروری ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں. صحیح. اور رکوع جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اتنا جھکے کہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے گھٹنوں تک لگ جائیں. تو یہ کمر کا سیدھا ہونا یہ سنت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک کمر میں خم آتا ہے، اور اگر آدمی ہاتھ پھیلائے تو وہ گھٹنوں تک لگ جائیں. اتنا لگ جانے والی پوزیشن یہ بھی رکوع کی ہے، اور اتنا جھکنا تو رکوع کے لیے فرض ہے. تو اب اگر امام صاحب سنت کے مطابق ان کی کمر سیدھی تھی اور مقتدی ابھی رکوع میں داخل ہو چکا، یعنی اس کے ہاتھ گھٹنوں تک لگ گئے، وہ اتنا جھکا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک لگ گئے، اور امام صاحب ابھی رکوع ہی کی پوزیشن میں ہیں، بس یہ آیا ہے اور اس کے آتے ہی امام صاحب رکوع کی پوزیشن سے قیام کی طرف منتقل ہو گئے. ایک آن ایک لمحے کے لیے بھی اگر دونوں کی امام اور مقتدی کی حالت یہ ہو کہ امام نے بھی سر جھکایا ہوا تھا اور مقتدی نے بھی سر جھکایا اور اس کے جھکاتے امام نے سر اٹھا لیا، ایک لمحہ بھی اگر ایسا گزرا کہ دونوں کے ہاتھ گھٹنوں پہ لگے ہوئے تھے، تو اس مقتدی کو وہ رکعت مل گئی، وہ رکوع مل گیا، رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی. تو یہ رکعت فوت نہیں ہوئی. تسبیح کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اچھا، اس میں کچھ جمیل صاحب جو رکوع میں ملتے ہیں ان کے لیے اگر ہم بات کریں تو جو شروع کا ایک قیام ہوتا ہے، یعنی آپ آئیں نماز میں، امام صاحب رکوع میں، تو لوگوں کو جلدی بہت ہوتی. بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بس چلے تو وہ پیچھے سے ہی کوئی رکوع کی ایسی کیفیت میں آ کے نا صف میں شامل ہو جائیں. اور اچھا وہ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ تکبیر کہنا، ٹھہرنا، یعنی کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت دوڑ رہے ہوتے ہیں یا چل امام رہے، صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے کب وہ سر اٹھا لیں. ہاں، کوئی زیادہ محتاط ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ امام کو بھی دیکھتے ہوئے تو جا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ اکبر کیا اور ایسے ہی تھوڑا سا وہ کیا تو امام صاحب نے سر اٹھا لی. اب اس میں کیا تکبیر تحریمہ اور وہ جو قیام کا فرض ہے اس میں بھی کبھی غلطی باقی ہو سکتی؟ اس میں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہہ لی اللہ اکبر، تو اسی تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنے سے تکبیر تحریمہ کا فرض بھی ادا ہوا اور قیام کا فرض بھی ادا ہو گیا. اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو اس طرح کچھ دیر قیام کرنا، رکنا یہ ضروری نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کہہ لی اور متصلاً فوراً بعد آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جھک جائیں، تو آپ کو امام صاحب بھی اگر رکوع میں مل گئے تو آپ کی وہ رکعت مل جائے گی. البتہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو امام صاحب رکوع میں تو وہ اچھی طرح سے اپنے آستین وغیرہ سیدھے کرتے کرتے میں
یہ اتنا ٹائم گزار دیتے ہیں کہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں. یہ صف میں کھڑے ہونے کے باوجود اپنی ایک رکعت کو ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھا نیتیں کرنی ہے تو بعض اوقات صف میں کھڑے ہو کے پہلے وہ نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر پیچھے اس امام کے، پتہ چلا اس میں غلطی ہو گئی، 4 فرض کی جگہ 3 نکل گیا، تو اب وہ اس کو صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرض کی یعنی یہ جگہ اردو والی سنت نکل نیت گیا. اگر ٹھیک ہے دل میں نیت استحضار ہے، زبان کہہ لینا اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ یہ زبان سے نیت کرنا ضروری سمجھ رہے اور ہو. وہ ضروری اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی کو وہ repeat امام صاحب رکوع سے اڑ جاتے ہیں، ان کی ابھی نیتیں چل رہی ہوتی ہیں لفظوں میں. تو دل میں نیت ہونا یہ بنیادی طور پر شرط ہے اور یہ ضروری ہے. زبان سے نیت کے الفاظ کو دہرانا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. شخص کے لیے جو منتشر الخیال ہو تو وہ زبان سے نیت کرے تاکہ اس کے دل جمعی پیدا ہو. وہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہو میں کون سی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. صحیح. تو ایسے موقع پر نیت آپ چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں. دل میں پختہ ارادہ کر لیا، زبان سے بھی دہرانا چاہتے ہیں تو گیپ ہوتا ہے صفوں میں آنے تک، آپ اس دوران نیت کر لیں کہ میں اب جو 4 رکعت فرض امام کے پیچھے پڑھوں گا. جب آپ اپنے اس مقام پر آ گئے جہاں نماز شروع کرنی ہے، اب یہاں کھڑے کھڑے نیت کے الفاظ نہ دہرائیں. بس اب آپ کا کام ہونا چاہیے تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر اور پھر اگلی ہی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. یعنی اطمینان سے تکبیر کہنی کہ یوں جھکتے جھکتے ہی بس یا زبان سے اللہ اکبر نکلا ہی نہیں ہے اور آپ رکوع میں چلے جائیں. یہ بھی نہ ہو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے اللہ اکبر ہاں یعنی تکبیر تحریمہ اس انداز سے کہی کہ رکوع میں جا کے ختم ہو رہی ہے تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی. اور یا تکبیر تحریمہ کہی نہیں کہ آپ کے کانوں نے آواز ہی نہیں سنی. ہاں بعض اوقات بالکل وہ اپنے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہی نہیں دیتے. ہاں ایک تعداد مطلب کتنی بڑی مطلب غلطی. ہونٹ بند رہتے ہیں، تکبیر بھی ہو گئی، دل ہی دل میں سبحانک اللہم بھی پڑھ لی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اتحیات میں بھی ان کے ہونٹ بالکل بند، قیام میں اپنی ذاتی الگ سے نماز پڑھے تب بھی ہونٹ ان کے بالکل بند ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی زبان نہیں ہل رہی ہوتی. تو یاد رکھیں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض قراءت بھی ہے، اور قراءت کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ اس طرح ادا کیا جائے کہ جو آپ پڑھ رہے ہوں آپ کے کانوں تک آواز آئے. اتنی آواز سے پڑھنا کہلائے گا. اگر کوئی شور و غل نہ ہو تو اتنی آواز سے آپ کا پڑھنا یہ پڑھنا کہلائے گا کہ آپ کے کانوں تک آپ کی اپنی آواز آ رہی ہو. اور اگر آپ نے اتنی بھی آواز نہیں نکالی تو قراءت پڑھنا نہیں کہلایا، اور جب قراءت نہیں ہوئی تو آپ کا یہ فرض رہ گیا، ادا نہیں ہوا. فرض رہنے سے چھٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی. تو لہذا اتنی آواز نکالنی چاہیے تاکہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے. اور اگر بالفرض شور و غل ہے، کہیں مشینیں چل رہی ہیں، فیکٹری میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد فیکٹری کے قریب ہے اور وہاں مشینیں چلنے کی اتنی تیز آواز آ رہی ہے کہ آپ کو اپنی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن آپ اتنی آواز سے ضرور پڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ مشینیں بالفرض بند ہو جائیں تو آپ کو اپنے پڑھے ہوئے جو حروف کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں آپ اپنی کانوں سے آواز سن لیں. اتنا اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اب بھلے شور و غل ہو رہا ہے، اس شور و غل میں آپ کو اپنی قرات کی آواز نہیں آ رہی، بلکہ بسا اوقات امام صاحب بلند آواز سے بھی تلاوت کرتے ہیں، اطراف میں اتنا شور ہوتا ہے کہ امام صاحب کی تلاوت کی آواز بھی ہمیں نہیں آ رہی ہوتی. مائک بھی لگے ہوئے ہیں. جو مسجدیں جن میں مارکیٹ ہے یا باہر روڈ ہے، مین روڈ، کئی ہماری مسجدیں ہیں جو جن کے سامنے سے روڈ جا رہا ہو یا سائڈ پر یا اس طرف، ہم بابری چوک گرو مندر کنزلیمان مسجد ہے، ہم مین اس پہ. میں ایک دن ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ کئی مساجد ایسی ہیں. اچھا میری خود مسجد میں جہاں امامت کرتا ہوں چونکہ مارکیٹ میں ہی ہے جی، لیکن وہ مسجد بڑی ہے اور محراب تک سامنے جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ شور شرابہ آتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا، لیکن ایک ہے کہ آتا ہے. اور باہر تو بائکیں ہیں وہ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے تھے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک. لیکن جب کبھی ایسی مسجد میں جاتا ہوں کہ جن کی مسجد کا محراب یا مسجد کے صفیں متصلاً روڈ سے ہیں تو وہاں اور زیادہ شور ہوتا ہے. اور آپ کو ہر نماز میں کوئی نہ کوئی ایمبولینس، ایسی جگہ پہ ہے تو کوئی ایمبولینس بھی جا رہی ہے تو کوئی یہ ہے، تو کافی شور. یہ مائک کی گویا کہ کہیں گے آواز وہ بھی کم پڑ گئی، اس طرح وہ شور. اور ٹریفک تھوڑا سا جام ہوا
تو پھر گاڑیوں کے شور کو ساتھ ساتھ ہارن بجنا شروع ہوئے تھے، وہ اس کے ایک اضافی یہ ناظرین ویسے ضمن گفتگو کی ہے، ہمیں ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کر لیں، اپنے محلوں میں بھی دیکھ لیں، محلوں میں بھی ظاہر ہے بچے بائکیں چلاتے ہیں، یہ چیزیں جہاں پتہ ہے مسجد ہے تو اس کے تھوڑے تقدس کا خیال رکھیں، وہاں پہ تھوڑے ان چیزوں کے، اور یہ تو ایک المیہ ہو گیا ہے کہ مساجد کے باہر بھی جگہ بچوں کو مل جائے تو وہ وہاں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں، کچھ اور چیزیں شروع کر دیں۔ اگر ہم مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو محلوں میں جائیں تو یہاں یہ چیزیں بھی ہیں۔ پھر آگے جیسے مقدس دن آ جاتے ہیں بطور خاص کہیں رمضان کا مہینہ ہے، عبادات کے اندر لوگوں کے توجہ زیادہ جاتی، تو ایک ایسا طبقہ یہ بھی شور و گل کے لیے مسجدوں کے باہر آ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، جن کے بھی ہم تربیت کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے کہ اس میں پھر کئی نمازیوں کی نماز میں بھی خلل اور ایسی غلطیاں کہ جن سے نماز نہ ہو، جیسے ابھی جمیل صاحب نے کچھ یہ مسائل بیان کیے ہیں، ان کی طرف بھی ہماری ضرور توجہ رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ خواب بشارت ہے،